بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں اگلے لیکچرز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کے ہمارے لیکچر کا ٹاپک ہے ایتھیکل پرابلمز، پرائیویسی، کرپشن، پرسنل انٹرسٹ اور کچھ اور اس قسم کے ایتھک پرابلمز ہم آج ڈسکس کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ پرائیویسی کیا چیز ہے، پرائیویسی کے لا کیا ہے اور پرائیویسی کی وائلیشنز کس طرح سے ہو رہی ہے جرنلزم کے اندر، میس میڈیا کے اندر۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز پاکستان میڈیا میں کیا ہیں، ان کو بھی ہم تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں گے اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہاؤ دیز کرپٹ پریکٹسز آر بیکمنگ دی ایتھیکل پرابلمز ان دا کنٹری۔ اس کے علاوہ ہم پرسنل انٹرسٹ اور جرنلسٹ کی اور پروفیشنلس کی پالیٹکس کے اندر انڈلجنس، اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کیس آف اینی کانفلکٹ، ان کیس آف اینی ڈیزاسٹر، کس قسم کے ایتھیکل ڈائلیما، کس قسم کے ایتھیکل پرابلمز آ سکتے ہیں جرنلسٹ کے سامنے، ان کو بھی ہم آج ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی اہم چیز ہم تھوڑے سا اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ یہ ہے کہ میڈیا کی مارکیٹ کے اندر جو پلیس ہے، وہ مارکیٹ اس کو ڈرائیو کرتی ہے، وہ مارکیٹ بھی اس کو امبائب کرتی ہے، مارکیٹ بھی اس کو ایتھیکل پرابلمز میں انڈلج کرتی ہے۔ ہم یہ بھی آج دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں اس وقت ڈسکشن کے لیے جو ایتھیکل پرابلم ہمارے سامنے ہے وہ پرائیویسی ہے۔ ہم ذرا یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پرائیویسی کیا ہے، پرائیویسی میں کیا لاز ہمارے پاس پرائیویسی کے حوالے سے پاکستان میں اویلیبل ہیں۔ لیکن بیفور وی ڈسکس دی پرائیویسی لا ان پاکستان، اور اس پہ کوئی ججمنٹ بھی اگر آ چکی ہے تو وہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو پرائیویسی کے حوالے سے جو پریکٹسز کی اگر کچھ ایسی ایگزامپلز ہیں ہمارے سامنے، ہم ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ بٹ بیفور وی گو اہیڈ آن ڈسکسنگ پرائیویسی، ہم ذرا یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ پرائیویسی کے حوالے سے کیا لاز ہیں اور کس قسم کی چیزوں کو پریکٹس کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے آج ہم تھوڑا سا یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس وہ پرائیویسی کے حوالے سے آپ کو کیا لا یا کیا ریڈنگز دیتی ہیں، ذرا ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس کا آرٹیکل 12 وہ یہ کہتا ہے کہ نو ون شیل بی سبجیکٹڈ ٹو arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to seek the protection of law against such inference, such interference or attacks. Dear students, اگر آپ اس کو اگر جو ٹیکسٹ ہے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن آرٹیکل کے آرٹیکل 12 کا، تو اس میں اگر آپ تھوڑا سا آپ دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کسی بھی شخص کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کی پرسنل لائف کو، اس کی فیملی لائف کو اور اس کی جو کورسپانڈنس کسی کے ساتھ ہو رہی ہے اس کے اندر اس کی انٹرفیئرنس کرے۔ کسی شخص کو، کسی ایجنسی کو اس قسم کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تو جو ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس ہے، جو یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس ہے، وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کر رہی ہے کہ جو چیزیں ہیومن بینگ کی پرسنل ہیں، کسی بھی انڈیویجول کی پرسنل ہیں، اس پہ اٹیک کرنا، اس پہ انٹرفیئر کرنا، دس ہیز بین ڈکلیئرڈ سم تھنگ ان ایتھیکل بائی دی یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس۔ اب اگر اس کو آپ تھوڑا سا ہم مزید اگر آگے دیکھنے کی کوشش کریں کہ یہ ڈکلریشن جو ہے اس کو کس طریقے سے کوڈیفائی کیا گیا ہے، کس طریقے سے اس ڈکلریشن کو ہماری ججمنٹس کے اندر استعمال کیا گیا ہے، اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں یہاں پر۔ اگر آپ ریسنٹ ایک کیس جس کا میں آپ کو حوالہ دوں گا جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنی ججمنٹ میں دیا، اور بڑا مشہور حسبہ بل کیس ہے، اگر میں آپ کو اس کا کمپلیٹ ریفرنس دوں تو ریفرنس نمبر 2 آف 2005 جس کو رپورٹ بھی کیا گیا ہے PLD 2005 میں، اس میں وہ ریٹیفائی کرتی ہے کہ جو آرٹیکل 12 میں جو یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس میں جو لا بیان کیا گیا ہے، جو پرائیویسی کے ایتھکس بیان کیے گئے ہیں، جو پرائیویسی کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے، اس کو سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ میں بھی ریٹیفائی کیا گیا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ڈیکلریشنز اویلیبل ہیں
پرائیویسی کے حوالے سے وہ پاکستان کے اندر آپ کو اس ججمنٹ کے حوالے سے پروٹیکٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کی اپلیکیشن پاکستان کے اندر آپ کو نظر آتی ہے, اور دس ہیز ناؤ بیکم پارٹ آف دی لا ناؤ, بیکاز کہ سپریم کورٹ کی جو بھی ججمنٹس ہوتی ہیں ان کو لا تصور کیا جاتا ہے, وہ ایک قانون کی شکل بن جاتی ہیں. تو جو چیز یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس کے آرٹیکل 12 میں کہی گئی ہیں وہ پاکستان کے سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ میں بھی ہمیں نظر آتی ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ بنتا ہے کہ کسی بھی شخص کے جو پرائیویٹ میٹرز ہیں, اس کی جو فیملی کے حوالے سے میٹرز ہیں, اس کی پرسنالٹی کے حوالے سے میٹرز ہیں, اور اس کی جو کارسپانڈنس کے حوالے سے سارے میٹرز ہیں, یہ ہر ایک شخص کی اپنی پرائیویٹ پراپرٹی ہے. اور اس پرائیویٹ پراپرٹی کے اندر جو انٹروژن ہوگی, جو انٹرفیرنس ہوگی, وہ پرائیویسی لا کے اگینسٹ تصور کی جائے گی, اور اس کی قانون اجازت نہیں دیتا. تو ایک جرنلسٹ کو جب بھی اپنی آفیشیل رسپانسبلٹیز کے حوالے سے وہ کسی چیز کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو جرنلسٹ ہیز ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ دیٹ کہ جو چیز انٹرنیشنل لیول پہ پروٹیکٹ ہو رہی ہے اس کو ہمارے سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں, اور وہ پروٹیکشن ایک انڈیویجول کی ہو رہی ہے. انفیکٹ تو اس چیز کو ذرا دیکھیں کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ کوئی جرنلسٹ اپنے آفیشیل رسپانسبلٹیز کو پورا کرتے ہوئے کوئی ایک لا کی بریچ کا باعث بھی بن رہا ہو. لہٰذا وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ دیٹ. میں اس پہ تھوڑا سا مزید بھی آگے بڑھتا ہوں اور آپ کو پاکستان کے حوالے سے وہ اسپیسیفک پروویژنز بھی ذرا دینے کی کوشش کرتا ہوں جن کے اندر پرائیویسی کو, انڈیویجولس پرائیویسی کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے. اگر اس ججمنٹ کو بھی تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو اس ججمنٹ کے جو پیراگراف 24 ہے وہ پرائیویٹ لائف, وہ جو پرسنل تھاٹس ہیں, اور انڈیویجولس کی بیلیوز ہیں, چاہے وہ ریلیجن کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ سوسائٹی کے کسی سیگمنٹ کے حوالے سے ہوں, کسی شخص کو یہ اتھارٹی حاصل نہیں ہے کہ ان کے اندر وہ انٹروڈ کر سکے اور ان کو وائلیٹ کر سکے. تو یہ جو پرائیویسی ہے یہ انوائلیبل لا کی صورت میں سامنے آ رہا ہے. کسی بھی شخص کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ ان کو وائلیٹ کر سکے. تو یہ ججمنٹ بیسیکلی کمپلیٹ پروٹیکشن پرووائڈ کر رہی ہے ایک انڈیویجول کو, اس کی پرسنل تھاٹس کو, اس کی جو بلیف سسٹم ہے اس کو. اس کے علاوہ اگر میں تھوڑا سا کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے اگر آپ کو کچھ بتانا چاہوں تو کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 2A جو ہے, جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 2A ہے, وہ بھی بیسیکلی گارنٹی کر رہا ہے کہ کسی شخص کی جو ایکویلٹی ہے بیفور دا لا وہ ہر ایک شخص کی برابر ہے, اور کسی شخص کی جو فریڈم آف تھاٹس ہیں وہ بھی وہاں پہ ملا ہوا ہے, ایکسپریشنس کی فریڈم ملی ہوئی ہے, جو اس کے بلیو ہے, اس کے فیتھ ہے, وہ بھی اس کے ساتھ ہے. اگر اس کی کوئی ایسوسیشن کسی آرگنائزیشن کے ساتھ جو کہ پیسفل ایسوسیشن ہو وہ بھی پروٹیکٹ کرتا ہے. اور اس طریقے سے پرائیویسی کے حوالے سے بھی کسی کو یہ رائٹ یہ آرٹیکل نہیں دیتا کہ کسی شخص کی پرسنل میٹرز کے اندر انٹروین کر سکے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, نہ صرف یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس اور نہ صرف ان کی ریٹیفیکیشن ان دی ججمنٹ آف سپریم کورٹ, بلکہ ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی ان مینی ویز انڈیویجول کی جو پرائیویسی ہے, انڈیویجول کے جو رائٹس ہیں جو اس کے ساتھ صرف اور صرف اٹیچڈ ہیں, ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اور اس کی پروٹیکشن کو گارنٹی کر رہا ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, اگر ہم تینوں جو یہاں پہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس میں جو بات کی گئی ہے اور جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں بات کی گئی ہے اور جس کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل کا میں آپ کو حوالہ دے رہا تھا, اگر ہم ان تینوں کو اکٹھا کر کے دیکھیں تو ایک چیز بہت واضح ہو کے ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ پرائیویسی ایک انوائلیبل لا کے طور پر ہمارے سامنے آ رہا ہے. کسی انڈیویجول کے جو پرائیویسی کے ایلیمنٹس ہیں, اس کے جو پرائیویسی کے ایشوز ہیں, اس کے بلیف سسٹم کے حوالے سے ہیں, اس کے اپنے تھاٹس کے حوالے سے ہیں, اس کی کارسپانڈنس جو کسی کے ساتھ کر رہا ہے اس حوالے سے ہیں, اس پہ کسی شخص کو, کسی انسٹیٹیوشن کو کوئی اس قسم کے رائٹس حاصل نہیں ہے کہ وہ ان کے اندر انٹروین کر سکے اور ان کو دیکھ سکے اور ان پہ کچھ اس قسم کی ایکٹیویٹیز ان پہ لے آ سکے جو کہ ان کی انفرنجمنٹ کا باعث بن رہے ہوں, ان کی پرائیویسی کی انویژن کا باعث بن رہے ہوں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہاں پہ میں اب 4 آپ کو ایک بہت
امپورٹنٹ یا جسے آپ کہتے ہیں کہ موسٹ کامن ویز جس کے تھرو کسی بھی شخص کی جو پرائیویسی ہے اس کو وائلیٹ کیا جاتا ہے, اس کو انویڈ کیا جاتا ہے, میں اس کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا. اس میں جو سب سے پہلا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اس کو ہم انٹروژن کہتے ہیں. انٹروژن سے میری مراد یہ ہے کہ کسی شخص کے جو ذاتیات ہیں اس کی ذاتی حدود کے اندر کوئی شخص اگر داخل ہو جاتا ہے تو اس کو انٹروژن کہتے ہیں. کسی فزیکل, اگر آپ فار ایگزامپل اپنے بیڈ روم میں ہیں, اپنے گھر کے اندر آپ ہیں اور کوئی شخص اسٹریس پاس کرتا ہے, کوئی دیوار پھلانگ کے جاتا ہے یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی لانچ کرتا ہے کہ آپ کی چار دیواری کے اندر جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے, تو دیٹ کمز انڈر دی انٹروژن, جس کو ہم ٹریس پاسنگ بھی کہتے ہیں. تو ٹریس پاسنگ پاکستانی لا کے تحت بھی ایک جرم کنسیڈر کی جاتی ہے اور پرائیویسی لا کے تحت بھی کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کی جو چار دیواری کا ماحول ہے, آپ کی جو ایک پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ کا ماحول ہے, اس کو کوئی ٹریس پاس کر سکے, اس کو کوئی شخص انٹروڈ کر سکے. تو جو ہمارا لا بھی ہے اور ہمارے جو کانسٹیٹیوشنل جو پروویژنز ہیں وہ بھی کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ ٹریس پاسنگ کر سکیں آپ کی پرائیویٹ پراپرٹی کے اندر اور آپ کی پرائیویٹ لائف کے اندر. اس میں ایک اور بات اہم اس انٹروژن کے زمرے میں جو آتی ہے وہ بیسیکلی سیکرٹ سرویلنس ہے. آپ سیکرٹ سرویلنس سے مراد یہ آپ کہاں آ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. if somebody is there to stack on you, somebody is there to surveil on you, تو یہ اگین انٹروژن آف یور پرائیویسی ہو جاتی ہے, یہ انویژن آف یور پرائیویسی ہو جاتی ہے. تو اس چیز کو بھی ہمارا لا پروٹیکٹ کرتا ہے اور ایک انڈیویجول کو کمپلیٹ فریڈم دیتا ہے کہ وہ کسی بھی پیسفل پرپس کے لیے کہیں بھی جا سکتا ہے. اینڈ نو ایجنسی اینڈ نو institution has any right, no individual has any right to surveil someone secretly without having any cogent justifications with them. تو یہ انٹروژن بیسیکلی اگین بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. سرویلنس بھی بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو کہ پرائیویسی میں عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کبھی بھی پرائیویسی کو کوئی انٹروین کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس پرائیویسی کو انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو دو اہم پوائنٹس جو ہے نا وہ یہاں پر نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز ہے جو مس ریپرزینٹیشن کہلاتی ہے کہ آپ کو غلط طریقے سے کہیں پہ ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, آپ کی شخصیت کو اور آپ کے جو تھاٹس ہیں ان کو بھی غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے. تو دیٹ آلسو کمز ان دی ایمبٹ آف انٹروژن. تو دس از ویری امپورٹنٹ فرسٹ ایسپیکٹ جہاں پہ بہت زیادہ انویشن کمٹ ہوتی ہے بائی دا انڈیویژلز, بائی دا ویریس گورنمنٹ فنکشنریز. تو اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی انڈیویژل کے جو رائٹ آف پرائیویسی ہے اس میں انٹروڈ کرنا, اس میں مداخلت کرنا قانوناً جرم ہے. دوسرے جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے انویژن کے حوالے سے وہ بیسیکلی پبلک ڈسکلوجر آف پرائیویٹ فیکٹس ہے. اب آپ کے کچھ پرائیویٹ فیکٹس ہیں جو صرف اور صرف آپ تک محدود ہیں, اینڈ یو وڈ ناٹ لائک اٹ ٹو شیئر ود دا پیپل, ود دا پبلک ایٹ لارج. لیکن جب ان کو ہائی لائٹ کیا جائے تو اگین یہ انویژن آف پرائیویسی کے زمرے میں آتا ہے. تو آپ کے کچھ ایسے پرسنل چیزیں ہیں دیٹ یو وڈ ناٹ لائک ٹو شیئر ود پیپل, اور جب کوئی بھی جرنلسٹ یا کوئی بھی اس قسم کی چیز جو ہے نا پبلک ہو جاتی ہے یا کوئی شخص پبلک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو انفیکٹ وہ کمٹ کر رہا ہوتا ہے, آپ کی پرائیویسی میں انٹروین کر رہا ہوتا ہے. تو دس از اگین ناٹ پرمیسیبل انڈر دی لا. اس کے اندر ایک اور اہم چیز اور بھی آتی ہے کہ اٹس ناٹ اونلی سم تھنگ دیٹ ریلیٹڈ ٹو یور پرسنل, رادر اس میں کچھ اور مزید بھی تھوڑا سا آگے جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ کے کوئی انٹیمیٹ ریلیشن شپس ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی یو وڈ ناٹ لائک دوز ریلیشن شپس ٹو بی ڈسکلوز ٹو دا پبلک ایٹ لارج, لیکن جب ان کو بھی میڈیا یا کوئی جرنلسٹ یا کوئی بھی اس قسم کی اینٹی جب ان کو پبلک کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اگین یہ جو سیکنڈ لیول ہے جس میں آپ کی جو پبلک ڈسکلوجر ہو رہا ہوتا ہے آپ کے پرائیویٹ فیکٹس کے حوالے سے, یہ ڈسکلوجر کسی بھی صورت کے اندر پرمیسیبل نہیں ہے.
ایٹ ٹائمز کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو آپ کی بہت پرسنل ہوتی ہے، اور جب ان کو کوئی شخص اور ان کو کوئی جرنلسٹ یا میڈیا کی کوئی ایلیمنٹ آف میڈیا جب ان کو پبلسائز کرتا ہے تو دیٹ may become offensive for you, that may become an offensive for the journalist and for the media organization. تو اس چیز کو بھی ڈیفینیٹلی دیکھنے کی ضرورت ہے ایک جرنلسٹ کو، میڈیا آرگنائزیشنس کو، کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب بھی آپ اس قسم کا کوئی کام کر رہے ہیں جو کسی شخص کے پرائیویٹ میٹرز ہیں اور ان کو آپ پبلک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان فیکٹ یو آر کمیٹنگ این offense or you are making someone offensive on that. تو اس چیز کو بھی خاص طور پر خیال رکھا جائے. تو اب تک ہم نے دو چیزیں ڈسکس کی ہیں انویژن آف پرائیویسی کے حوالے سے. نمبر 1 انٹروژن ہے، اور نمبر 2 جو ہے وہ پبلک ڈسکلوجر آف پرائیویٹ فیکٹس ہے. یہ دونوں جو ہیں بڑے امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں، اور ان دونوں میں سب سے زیادہ پرائیویسی کی انویژن ہوتی ہے. تو ایک جرنلسٹ کو ان دونوں کا بڑے خیال رکھنے کی ضرورت ہے، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں آپ ان دونوں میں سے کوئی ایک ایریا جس میں آپ جا رہے ہیں اور رپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کہیں انویژن آف پرائیویسی کے زمرے میں تو نہیں آتا. میں اب آگے چلتا ہوں تیسرے ایسپیکٹ پہ جو انویژن آف پرائیویسی کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. وہ ہے فالس لائٹ، کہ آپ کہیں ایسا تو نہیں ہے ایک جرنلسٹ جب کسی ایک شخص کو پورٹرے کرتا ہے تو بڑے ان ایکوریٹ وے میں اس کو پورٹرے کرتا ہے، یعنی جو لائٹ اس پہ ڈال رہا ہوتا ہے، اس کی زندگی پہ ڈال رہا ہوتا ہے، اس کی جو لائف کے ویریس ایسپیکٹس میں اس پہ جو روشنی ڈال رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کی تصویر جو لوگوں کے سامنے آ رہی ہوتی ہے وہ بڑی ڈسٹارٹڈ فارم میں آ رہی ہوتی ہے. وہ شخص بڑی ڈسفگرڈ حالت میں پیش ہو رہا ہوتا ہے لوگوں کے سامنے. تو یہ جو ان ایکوریٹ وے میں کسی ایک شخص کی ریپرزنٹیشن ماسز کے سامنے ہو رہی ہوتی ہے، اس کو ہم فالس لائٹ کہتے ہیں. اور یہ بھی اگین انویژن آف پرائیویسی کے زمرے میں آتا ہے کہ جو شخص ریالٹی ہے بیسیکلی اس ریالٹی کو لوگوں کو پاس اسی فارم کے اندر پہنچنا چاہیے، اس فارم کے اندر نہیں پہنچنا چاہیے کہ جس سے اس شخص کی جو پرسنالٹی ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہو، اور اس کا جو امیج ہے اس کے متعلق جو لوگوں کے خیالات ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جس طریقے سے آپ کسی شخص کو پورٹرے کر رہے ہو وہ خیالات تبدیل ہو جائیں. تو یہ جو ان ایکوریٹ وے میں کسی ایک پرسنالٹی کو، کسی ایک ایلیٹ کو یا کسی پولیٹیکل فگر کو جب آپ پورٹرے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جس طریقے سے آپ اس کی شخصیت پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ شخصیت کی جو وہ پہلو جو لوگ جو شاید اس کے ریئل پہلو ہوں وہی سامنے آئیں، اس کے اندر کوئی ان ایکوریسیز نہ ہوں. اگر وہ لوگ غلط طریقے سے اس شخص کی پکچر اپنے مائنڈس کے اندر بلٹ اپ کر لیتے ہیں تو دس از آلسو اے فارم آف انویژن آف پرائیویسی. اور اس چیز کو ایک جرنلسٹ کو خاص طور پر اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب وہ پروفائل انٹرویوز کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ کسی سیلیبریٹی کے ساتھ، جب کسی امپورٹنٹ پولیٹیشین کے ساتھ یا معاشرے کے کسی ایسے امپورٹنٹ پرسن کے ساتھ جب وقت گزار رہے ہوتے ہیں اور اس گزرے ہوئے وقت کے متعلق جب آپ رپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو مس ریپرزنٹیشن کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو کمٹ کر رہے ہوں جس سے اس شخص کی پرسنالٹی کا جو امیج ہے لوگوں کے ذہنوں میں بڑے ڈفرینٹ طریقے سے آ رہا ہو، جو ان ایکوریٹ وے میں سامنے آ رہا ہو. میں آگے چلتا ہوں اور جو فورتھ موسٹ کامن جو میتھڈ ہے، جو مین ہے جس کے تھرو پرائیویسی انویڈ ہوتی ہے، میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ بیسیکلی اپروپریشن کہلاتی ہے. اب اپروپریشن سے میری کیا مراد ہے؟ یہاں پہ بیسیکلی کسی ایک شخص کا جو نیم کا یوز ہے، اگر ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو بڑے ان آتھورائزڈ وے میں آپ اس نیم کو لینے کی کوشش کر رہے ہوں. ہم نے عام طور پر دیکھا ہے کہ کسی ایک شخص کے جو فیملی کے نیمز ہوتے ہیں اور ان کے دوستوں کے اندر جو ان کے نام استعمال کیے جاتے ہیں اور جو دنیا کے سامنے جو ایک فارمل وے میں جو ان کے نام ہوتے ہیں، ان دونوں میں ایٹ ٹائمز ڈسٹینس ہوتا ہے، ایک بڑا فرق ہوتا ہے.
تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کسی ایک شخص کے نام کو یا تو بگاڑ کے دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہوں, یا پھر اس بات کی پاسبلٹی ہو کہ جو اس کی پرسنل, جو اس کے ہو سکتا ہے کہ فیملی جس طریقے سے اس کو پکارتی ہے, جو اس کے قریبی دوست اس کو پکارتے ہیں, یا ہو سکتا ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں یا اپنی ارلی لائف کے اندر جس طریقے سے اس کو لوگ یاد کرتے تھے اس طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے اس کو پورٹری کر رہے ہوں, تو اس کو ہم اپروپریشن کہتے ہیں. یہ بڑا ہی ان آتھورائز یوز ہے, بیکاز دس از وٹ یو آر ڈوئنگ بیکاز آف یور اکوینٹنس ود دیٹ پرٹیکولر پرسن اور پرسنالٹی, لیکن آپ اس کی اجازت کے بغیر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو دس از سم تھنگ اگین ویری رانگ. جرنلسٹ ہیز ٹو بی ویری کیئرفل, اور آپ اگر کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں تو یو ول ہیو ٹو سیک first authorization of using that name for the personality. اگر آپ اس کو اجازت کے بغیر کریں گے تو آف کورس آپ پر ایک ان ایتھیکل ہونے کا الزام آ سکتا ہے. اس طریقے سے اگر آپ آگے اسی کے اندر اگر آپ مزید جائیں تو سم ٹائمز ہم کسی ایک پرسنالٹی کے فوٹوز, وہ فوٹوز جو اس کی پرسنالٹی سے متعلق ہیں, وہ فوٹوز جو اس کی فیملی سے متعلق ہیں, اور وہ فوٹوز جو ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک بڑی شیبی کنڈیشن کے اندر تصاویر لی گئی ہیں, یا ان تصاویر کے اندر کوئی اس قسم کی ٹچنگ کی گئی ہے تاکہ آپ اپنی پروڈکٹ کو, آپ اپنی نیوز کو اور اپنے میڈیا کو سیل کر سکیں. جب اس قسم کا کوئی کام کر رہے ہیں آپ, اور کوئی اس قسم کی ٹچنگ ان کی تصویر کے ساتھ آپ کر رہے ہیں, کسی انڈیویجول کی تصویر کے ساتھ آپ کر رہے ہیں, تو دس از اگین ویری ان ایتھیکل. اور اگین یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ آپ کی جو پرائیویسی ہے یہ اس کی ایک انویژن کنسیڈر کی جاتی ہے. تو دس از آلسو ناٹ الاؤڈ. ریزن بینگ کہ آپ جب کسی اس طرح سے کسی ایک شخص کو پورٹری کرتے ہیں تو یو آر گیونگ ہم اے بیڈ نیم. جو شخص نہیں چاہ رہا کہ اس کو اس طرح سے اس کی جو پرائیویٹ لمحات ہیں جس میں وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہے یا کچھ دوستوں کے ساتھ ہے اور اپنے ایک خاص طریقے سے اس کو انجوائے کر رہا ہے, آپ اس کو پورٹری کر دیں, یا اس کی تصویر جو ویسے آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کا کوئی اس قسم کا کوئی ڈیمیننگ قسم کا آپ کو کیریکیچر اس پہ ڈیولپ کر لیں, تو دس از ناٹ کنسیڈرڈ ایتھیکل. اور جب بھی کوئی جرنلسٹ اس قسم کی کوئی چیز کرنے کی کوشش کرتا ہے ان فیکٹ ہی از گوئنگ ان ایتھیکل ان ہز بیہیویئر. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہاں پہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے جو 4 ڈفرینٹ ویز ہیں, 4 ڈفرینٹ امپورٹنٹ مینز ہیں جس کے تھرو پرائیویسی جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے, ہم نے اس کو یہاں پہ دیکھنے کی کوشش کی ہے. میں اب آپ کو لے چلوں گا چند بہت اہم ایگزامپلس کی طرف جہاں پر پرائیویسی کو انویٹ کیا گیا ہے. پاکستان کے سیناریو کے اندر ہم چند ایگزامپلس کے تھرو اس کا ذرا انالیسس کرنے کی کوشش کریں گے. اب آپ کے سامنے وہ جو لاز ہیں اور جو اس کے حوالے سے کانسیپٹس ہیں یہ آپ کے یقیناً کلیئر ہو چکے ہیں. اب ان کانسیپٹس کو آپ اپنے ذہن میں لیتے ہوئے ذرا ہم ان ایشوز کو ذرا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر پرائیویسی لوگوں کی انویڈ کی گئی ہے, اور ہم ذرا اس کا انالیسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہاں پر کس طرح سے کسی ایک شخص کی یا کسی ایک انڈیویجول کی جو پرائیویسی ہے وہ انویڈ ہوئی ہے. ذرا تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے جانے کی کوشش کرتا ہوں. ٹیلی ویژن کا ایک بڑا امپورٹنٹ شو تھا جو لوگوں نے بہت دیکھا کرتے تھے. وہاں پر ہوا کیا کہ ان لوگوں نے جو مختلف نوجوان لڑکے لڑکیاں یا مختلف لوگ جو پارکس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس جا کے وہ جو پریزنٹر ہے وہ جاتا ہے اور ان سے بات کرتا ہے, آپ لوگ کون ہیں, کیوں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آر یو میرڈ اور آر یو ناٹ میرڈ. تو اس حوالے سے بہت سارے سوالات ان سے کیے گئے جو کہ بیسیکلی پرائیویسی کی انویژن ہے. آپ کا ایک پرسنل میٹر ہے, آپ کسی شخص کو اس حوالے سے آپ کوئی قانون ایسا نہیں ہے جس میں کے تھرو آپ سے کوئی شخص یہ اس قسم کی بات پوچھ سکے کہ آپ 2 بندے جو پیسفل مینر میں کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی اس قسم کی حرکات میں بھی ملوث نہیں ہے جو معاشرے کے لیے نقصان کا باعث بن سکے, اور اس پہ کوئی بھی آپ سے پریزنٹر یا کوئی جرنلسٹ آپ سے اس حوالے سے بات کرے کہ آپ شو کریں اپنی آئیڈینٹی, ہو آر یو اینڈ وٹ کائنڈ آف ریلیشنز یو ہیو ود ایچ ادر.
تو اس قسم کی چیز جو ہے وہ پرائیویسی کی انویژن کے سلسلے میں کنسیڈر کی جاتی ہے. اور آپ دیکھیں گے تو پچھلے کچھ عرصے میں جب یہ اس قسم کے پروگرامز آئے تو اس کی بڑی ہو اینڈ کرائی اس پہ ہوئی, اور اس کو معاشرے کے مختلف سیگمنٹس کی طرف سے اس ایشو کو کنڈیم کیا گیا کہ اس قسم کی کوئی بھی چیز وہ ایسی نہیں ہے کہ جو میڈیا پہ دی جائے, یا میڈیا کو کم از کم کسی ایک شخص کے جو پرائیویسی ہے, جو اس کی ایک پرسنل لائف ہے, اس میں انٹروین نہیں کرنا چاہیے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ یقیناً آپ کے ذہن میں یہ ایگزامپلس ہوں گی جو پچھلے کچھ عرصے میں بہت زیادہ ٹیلی ویژن پہ آ رہی تھی. سملرلی ہم ایک اور ایگزامپل کی طرف جاتے ہیں جہاں پر جو پرسنل نیچر کی کسی شخص کے فوٹوگرافس تھے, انڈیویجولس کے, ایلیٹس کے, ان کی پرسنل افیئرس کے حوالے سے تھے, ان کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا, اور ان کو اس طرح سے ہائی لائٹ کیا. پاکستان میڈیا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کم اس میں انوالو ہو, لیکن فورن میڈیا میں ہم نے بہت زیادہ دیکھا کہ ان کے حوالے سے دو امپورٹنٹ ایلیٹ فیکٹرز, دو امپورٹنٹ ایلیٹ پرسنالٹیز آف پاکستان, ان کے افیئر کے متعلق چیزیں چلنا شروع ہو گئی, اور ان کے جو بہت ہی پرسنل نیچر کے افیئرس تھے ان کو میڈیا کے اندر ڈسکس کیا جانا شروع ہوا. تو ان فیکٹ دس از انویژن آف دا پرائیویسی, اور اس کو سوشل میڈیا میں بہت زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا گیا, جہاں پر سب سے زیادہ اس قسم کے کام, جہاں پہ شاید ایتھیکل ویلیوز بڑی لو اسٹینڈرڈ کی ہیں, اور ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایک چینلز یہ اویلیبل ہیں, یہ سورسز آف میڈیا اویلیبل ہیں, تو وہاں پہ بہت زیادہ اس قسم کی انویژن آف پرائیویسی کے حوالے سے ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں. مختلف پرسنالٹیز کے جو کیریکیچرز بنائے جاتے ہیں, ان کے جو نام ان کو دیے جاتے ہیں, اور ان کے بہت ہی پرسنل لیول کے جو میٹرز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, چاہے وہ فوٹوگرافس کے حوالے سے ہوں یا ان کی تھاٹس کے حوالے سے ہوں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اسی طریقے سے کسی شخص کے جو پرسنل بلیف سسٹم ہے, جو شخص کا پرسنل ریلیجیس یا اس قسم کی کوئی سوشل اٹیچمنٹ ہے, اس پہ بھی ڈسکشن کی جا رہی ہے. عام طور پر اس قسم کی ڈسکشنز زیادہ ہمیں نظر آتی ہیں سوشل میڈیا پہ. تو ایک انڈیویجول کو اگر وہ سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے یا مین اسٹریم میڈیا استعمال کر رہا ہے, تو اس قسم کی چیزیں وہ انویژن آف دا پرائیویسی کے زمرے میں آتی ہیں. and one has to be very careful کہ اس قسم کی چیزوں کو جب بھی دیں تو ہمیشہ اس چیز کو ذہن میں رکھے, کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ جو میں چیز دینے کی کوشش کر رہا ہوں میڈیا کو, جو ایونٹ یا جو نیوز دینے کی کوشش کر رہا ہوں, یا جس قسم کی اوپینین دینے کی میں میڈیا میں کوشش کر رہا ہوں, یہ کیا کسی شخص کی جو پرائیویسی ہے اس کے اندر انٹرفیئرنس تو کنسیڈر نہیں کی جا سکتی. یہ چند ایک بڑے امپورٹنٹ چیک لسٹ ہے ایوری انڈیویجول ہیز ٹو کیپ ان ویو, چاہے وہ سوشل نیٹورکنگ سائٹس پہ جا رہا ہے, چاہے وہ ماڈرن اور نیو میڈیا استعمال کر رہا ہے, تو اس قسم کی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو ہمیں ایک نیو میڈیا کے حوالے سے پرائیویسی میں ایک دو اور چیزیں اور نظر آتی ہیں, میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتا چلوں, وہ بھی پرائیویسی اور اس کی انویژن کے زمرے میں آتی ہیں اور اسی ڈسکشن کے ایمبٹ میں آتی ہیں. یہ عام طور پر کہ لوگوں کی جو پروفائلز ہیں سوشل میڈیا پہ, اس کو آپ چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ لوگ, ان کے جو فوٹوگرافس ہیں ان کو وہ چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان فوٹوگرافس میں جو ٹچنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں ڈفرینٹ قسم کے فوٹوگرافس وہاں پہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ انویژن آف پرائیویسی کے زمرے میں آتا ہے. جو سائبر لاز ہیں وہ ان چیزوں پہ بہتر طریقے سے روشنی ڈال رہے ہیں, اور ان پرائیویسی کی جو امپورٹنٹ کنسیڈریشنز ہیں, ان کو جو سائبر لاز ہیں جو ہر ملک کے اندر اب بڑی تیزی سے ان کی امپلیمنٹیشن نظر آ رہی ہے, یہ بھی سارے کے سارے یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ پرائیویسی کے زمرے میں آتے ہیں. اور اس کو انویٹ کرنا اور اس پہ انٹرفیئرنس کرنا یہ قانون کی نظر میں ایک جرم ہے, اور کوئی بھی انڈیویجول جب اس قسم کے جرم کو کمٹ کرتا ہے تو آف کورس ہی میں بی براٹ ٹو بکس, اس پہ کوئی کیس وغیرہ پرائیویسی کے لاز کے تحت چل سکتا ہے. اگلے جو ہمارے ایتھیکل پرابلم ہے میں اس کی طرف جاتا ہوں, وہ بیسیکلی کرپشن ہے, اس کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ جو کرپشن
میڈیا کے اندر ہے دس از ناؤ اڈیز آن دا ریمپنٹ. بہت زیادہ کرپٹ پریکٹسز ہمیں نظر آ رہی ہیں. اگر ہم انڈیویجول کیسز کو دیکھنے کی کوشش کریں تو بہت ساری ایسی صورتحال نظر آتی ہے کہ جہاں پر انڈیویجولز جو ہیں وہ اپنے پرسنل گینز کے لیے, اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے وہ کرپٹ پریکٹسز میں انوالو ہو جاتے ہیں. وہ ان چیزوں کو ایکسرسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں جو صرف ان کو تو بینیفٹ دے رہا ہے لیکن ان کے پورے پروفیشن کو پرابلی کوئی بیڈ نیم دے رہا ہے. تو اس چیز کو بھی ہمیں ذرا دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ میڈیا میں یہ کس حد تک ممکن ہے اور میڈیا میں یہ کس طرح سے ہو رہا ہے. اگر ہم ایک رائز آف یلو جرنلزم کے حوالے سے ہم ذرا دیکھنے کی کوشش کریں جہاں پہ میڈیا ایکسپلائٹیشن کر رہا ہوتا ہے, کرپٹ جرنلسٹ جو اویلیبل ہیں ہر سوسائٹی کے اندر, وہ لوگ کرپٹ پولیٹیشنز کو کور کرتے ہوئے ایدر دے فیور دیم اور دے بلیک میل دیم. تو یہ جو کرپٹ جرنلسٹ اور کرپٹ پولیٹیشنس کے اندر جو ایک نیکشس ہے ہر سوسائٹی کے اندر یہ بے تحاشا فارم کے اندر پایا جا رہا ہے. بے انتہا اس قسم کی کرپٹ پریکٹسز ہمیں سسٹم کے اندر نظر آتی ہیں. ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا, ان کریکٹ پریکٹسز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے لیے کوئی صد باب کرنا یقیناً میڈیا کے لیے بہت اہم ہے. اس لیے کہ جو چند ایک اس قسم کے بلیک شیپس اویلیبل ہوتے ہیں ڈسپلن کے اندر, فیلڈ کے اندر, دے گیو بیڈ نیم ٹو دا ہول پروفیشن. سوسائٹی کے اندر جو جرنلزم کا, ایک جرنلسٹ کا جو اسٹیٹس ہے وہ بہت ہی ریسپیکٹڈ ہے. وہ کسٹوڈین آف دا رائٹس آف دا پیپل ہوتا ہے. وہ لوگوں کے لیے اور گورنمنٹ کے درمیان میں ایک برج کا کام کرتا ہے اور ایک بہت نوبل کاز کے لیے معاشرے میں وہ کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب اس قسم کے سٹگما جرنلسٹ پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں, اس قسم کے جب سٹگما اس پروفیشن پہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو دیٹ الٹیمیٹلی ہیلپ ڈسٹارٹ the overall image of the profession and image of the journalist. تو اس چیز کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس چیز پہ کو میکنزم ہر میڈیا انسٹیٹیوشن کے اندر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو جرنلسٹ ہیں they should not override their parts. وہ ان لوگوں کے ساتھ اپنے کنیکشنز ڈیولپ نہ کر لیں جو کہ کرپٹ پریکٹسز میں انوالو ہیں. اس لیے کہ جرنلزم کا جو کام ہے ان کرپٹ پریکٹسز کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ان کو پلے اپ کرنا اور ان کو اپنے ایکشنز کے لیے اکاؤنٹیبل کرنا, ان کو قانون کی ایمبٹ میں لے کے آنا, ان پر اس قسم کی ڈیبیٹس جنریٹ کرنا جو اس قسم کی چیزوں کے لیے سوسائٹی کے لیے تھریٹ ہو سکتے ہیں, ان کو لا کے زمرے میں لے کے آنا. اور یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں ایک جرنلسٹ کے لیے اور جرنلسٹ پروفیشن کے لیے. لیکن جب خود پروفیشن کے کچھ ایسے بلیک شیپس اس قسم کے مسائل کا خود شکار ہو جاتے ہیں, چیزوں کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کرتے ہیں اور لوگوں کو صرف اسے بلیک میل کرنے کے لیے ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو دیٹ از کنسیڈرڈ ایبسولوٹلی رانگ. یہ صرف یہاں تک نہیں ہے کہ جو لوگ کرپٹ پریکٹسز میں انوالو ہیں ان لوگوں کو ساتھ کوئی نیکشس ڈیولپ کرنا, اس کی ایک دوسری فارم بھی اویلیبل ہے. وہ اس قسم کی کہ بیکاز کہ میڈیا ایک بہت پاورفل انسٹیٹیوشن ہماری سوسائٹی میں ہے, بلکہ ہر سوسائٹی کے اندر ایک پاورفل انسٹیٹیوشن کے طور پر سامنے آ رہا ہے, لیکن جب یہ اپنے پرسنل بینیفٹس کے لیے ان پارٹس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آف کورس یہ بھی کرپٹ پریکٹسز کے زمرے میں آتا ہے. آپ کو میں اگر کچھ جو ابھی ریسنٹ جو کچھ ٹیلی ویژن چینلز پہ کچھ قسم کے پروگرامز نظر آئے جہاں پر اس قسم کی کرپشنز کو انویل کیا گیا, جہاں پر جو مختلف قسم کے جو ہمارے اندر وہ ایلیمنٹس ہیں وہ انڈیویجولز ہیں جو انسٹیٹیوشن کی پوری جو اس کا ایڈیفیس ہے, جو انسٹیٹیوشن کی جو ایک آؤٹ لک ہے اس کو وہ ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا وہ کمٹ کر رہے ہیں کانشیسلی اور انکانشیسلی. ان پریکٹسز کو کچھ ٹیلی ویژن چینلز پہ کچھ اس قسم کے پروگرامز میں انویل کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے, لوگوں کو اکاؤنٹیبل بھی اس پہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو میرے خیال کے مطابق دیز آر آل گڈ ایفرٹس کہ میڈیا دیم سیلف شوڈ کم اہیڈ اور اس قسم کی چیزوں سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے, کیونکہ یہ جو میلائننگ چیزیں ہیں جو میڈیا کا امیج سوسائٹی کے اندر, جو جرنلسٹ کا امیج سوسائٹی کے اندر خراب کر سکتی ہیں, ان پریکٹسز کو ہمیں ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ جو بہت نوبل پروفیشن ہے, ایک بہت ہی لوگوں کی توقعات ہیں, لوگ ہر قسم کے مسائل کا سلوشن ڈھونڈنے کے لیے میڈیا کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ یہ اپنا جو سٹینڈرڈز ہیں اس قسم کا لو کر لیں.
لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز اس طریقے سے خراب ہونا شروع ہو جائیں, وہ لوور ہونا شروع ہو جائیں, تو ایک جرنلسٹ کے لیے اہم ہے. اور جرنلسٹ کے جس پروفیشن سے بلانگ کرتا ہے, جو پروفیشن آف جرنلزم ہے, ان کے لیے بھی اہم ہے کہ وہ اس قسم کے میکانزمس کو ڈیولپ کریں جو کرپٹ پریکٹسز کو منیمائز کرنے میں ہیلپ فل ہو سکیں. میں اس حوالے سے آپ کو کچھ ایک ایگزامپل بھی دینے کی کوشش کروں گا کہ جب اس قسم کی پریکٹسز ہوتی ہیں کہ جہاں پر جرنلسٹ ہو گئے, یا ایٹ ٹائمز ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ میڈیا آرگنائزیشنز پورے کے پورے انکانشیسلی اس قسم کی پریکٹسز میں انوالو ہو جاتے ہیں, جہاں پر ان کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس سٹیٹس کو جو ان بائسڈ ہونا چاہیے, ایک امپارشل سٹیٹس ہونا چاہیے, اس کو اوائڈ کر سکیں. اگر میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں تو آپ کو نظر آئے گا کہ چند ایک ایسی ریسرچز ہم نے کی ہیں جہاں پہ نظر آیا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ اپنے اس قسم کے بائس سٹیٹس کے اندر جو کمٹ کیا ہے, اس کی وجہ سے بہت بڑی چینجز پالیٹکس کے اندر بھی پھر آنا شروع ہوئی ہیں. تو انفیکٹ یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جب ہم اس قسم کی کوئی پریکٹسز میں جو امورل ہے, جو کرپٹ پریکٹسز میں ہیں, ان میں جب انوالو ہونا شروع ہوتے ہیں تو پورے کے پورے معاشرہ اس سے افیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں آپ کو 1997 کے الیکشنز کی بات کرتا ہوں. ہم نے جب اس پہ ریسرچ کی تو ہمیں نظر آیا کہ جو لاسٹ 2 months کے جو نیوز پیپرز تھے اس میں کرپٹ پریکٹسز آف اے پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی بہت زیادہ پلے اپ کی گئی, آؤٹ آف پروپورشن پلے اپ کی گئی. اور جب فیبرری میں الیکشنز ہوتے ہیں, 1997 فیبرری میں الیکشنز ہوتے ہیں, تو اس کے ریزلٹس بڑے ڈفرینٹ فارم میں لوگوں کے سامنے آتے ہیں. تو پورا معاشرہ انفیکٹ اس قسم کی چیزوں سے افیکٹ ہوتا ہے. جب ہم اس قسم کے کوئی میکنزمز نہیں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی اس بات کے بڑے قوی امکانات ہوتے ہیں کہ پورا کا پورا میڈیا ایٹ ٹائمز اس فارم میں, بعض دفعہ ایک ایسی پوری میڈیا آرگنائزیشن اس فارم میں پورے سسٹم کے اندر کوئی ارتعاش پیدا کر سکتی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اٹس ناٹ اونلی انڈیویژلز دوز ہو may have some sort of alignment, some sort of these kind of immoral practices, بلکہ یہ may be at times آپ کو شاید کوئی پوری میڈیا آرگنائزیشن کسی ایک طرف جاتی ہوئی نظر آئے. اور دنیا میں اس کی بہت ساری ایگزامپلز آپ کو ملتی ہیں. مثال کے طور پر کچھ عرصہ پہلے یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر اس قسم کی ایک ایگزامپل نظر آتی ہے کہ وہاں پہ پوری میڈیا آرگنائزیشن جو ہے اس کے اندر جو انڈیویجولز تھے, کوئی میکنزم اس چیز کا ان کے اندر اویلیبل نہیں تھا, جس کا کیا حال ہوا کہ وہاں پر کوئی ایک شخص اگر کوئی 73 اس نے رپورٹس فائل کی ہیں تو ان میں سے کوئی 60+ رپورٹس ایسی تھیں جو اس کے پرسنل بینیفٹس کے لیے تھیں. یہ انفیکٹ اس قسم کی ٹینڈنسی جب کنٹرول میکنزم ود ان دی آرگنائزیشن اور اکراس دی آرگنائزیشن نہیں ہوتے تو پھر اس قسم کی پریکٹسز ہمیشہ فین ہوتی ہیں, ہمیشہ ان کی تعداد بڑھتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کرپٹ پریکٹسز ہیں وہ انویلپ جرنلزم ہے یا وہ یلو جرنلزم ہے, دیز پریکٹس آر سپوزڈ ٹو بی سپریسڈ. اور جب تک ہم لوگ یہ پریکٹسز سپریس نہیں کریں گے اس وقت تک میڈیا کی جو ڈیولپمنٹ ہے اور میڈیا کی ایز اے پروفیشن جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہمیشہ ریٹارڈڈ رہے گی. میں اگلے ایک بہت امپورٹنٹ ایتھیکل پرابلمس کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں جو بیسیکلی پرسنل انٹرسٹ پہ بیس کرتا ہے کہ جو انڈیویجول کے جو پرسنل انٹرسٹ ہیں وہ عام طور پر اس کے جو پروفیشنل جو ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز ہیں ان کو اوور رائٹ کر رہی ہوتی ہیں, اور ایک انڈیویجول اس قسم کی ایک راہ پہ چل نکلتا ہے جہاں پہ وہ اپنے پروفیشن کی طرف کم رسپانسبل اور اپنے جو پرسنل انٹرسٹ ہیں ان کو زیادہ جواب دہ نظر آ رہا ہوتا ہے, ان کو وہ زیادہ بہتر طریقے سے پرسو کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس کی ایگزامپلس کچھ اس قسم کی دی جا سکتی ہیں کہ وہ پرسنل انٹرسٹ آپ اپنی فیملی کے, آپ اپنے کوئی بڑے کلوز ممبرز آف یور فیملی ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے پرسنل انٹرسٹ اس طرح سے بھی پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کوئی باہر کے ممالک کے چکر لگانا چاہتے ہیں, کسی خاص پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل یا سوشل یا کلچرل ریلیجیس گروپ کے
قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جسٹ ٹو سرو یور اون پرسنل انٹرسٹ, بیکاز کہ آپ کی شاید ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل ایفیلیشن یا آپ کی کوئی ریلیجیس اور سوشل ایفیلیشنس کسی کے ساتھ ہوں اور آپ ان کو زیادہ سرو کر رہے ہو, لیکن جو چیز میڈیا ایز اے پروفیشن آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے, بیکاز یو آر ممبر آف دا میڈیا آرگنائزیشن, یو آر ممبر آف اے پروفیشن, جو آپ کی پروفیشنل رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں وہ سبسائڈڈ اور وہ انڈرمائنڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور جو آپ کے پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ مے بی فائنینشیل ہوں, مے بی آپ کے کوئی ایٹیچیوڈنل ہوں, یا اس کا کوئی اس قسم کا سلسلہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو پولیٹیکل اور جو آپ کی آئیڈیالوجیکل پروپینسٹیز ہیں وہ آپ کو کسی دوسری طرف لے جا رہے ہوتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ ہمارے اور ہر جگہ پر اس چیز کے آپ کو بہت زیادہ ایگزامپل نظر آئیں گی کہ جہاں پر جو personal interest of the individuals ہیں, at times they override the professional responsibility of individuals. تو یہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, اور جو سوشل انکلینیشن ہو گئی, پولیٹیکل انکلینیشن ہو گئی, عام طور پر جب اس قسم کی انکلینیشن جو آئیڈیالوجیز کے حوالے سے جرنلسٹ کے اندر, میڈیا آرگنائزیشنز کے اندر پائی جا رہی ہوتی ہیں, تو بیسیکلی پروپیگیشن کا باعث بنتی ہیں. وہ فیکٹس کو ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ ایگرینڈائز کر کے سوسائٹی کو پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس قسم کی پریکٹسز کو ڈیفینیٹلی ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو کام میں پرفارم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ میری پرسنل کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ بینیفٹ دے رہا ہوں, بٹ دس از الٹیمیٹلی بیکمنگ سم تھنگ ہیزرڈس فار مائی پروفیشن, فار مائی ڈیوٹیز اینڈ ریسپانسبلٹیز. تو ایک جرنلسٹ کے لیے اس قسم کا کوئی ایک ٹچ سٹون, اس قسم کا کوئی بیلنس اپنے اندر, وہ اپنے کانشنس کے اندر کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ میڈیا کے اپنی آرگنائزیشن کے اندر بھی اس قسم کی چیزیں کریٹ کرنے کی ضرورت ہے جہاں پر کوئی شخص اپنے پرسنل بینیفٹس اور پرسنل انٹرسٹ کے لیے کام نہ کر رہا ہو, بلکہ وہ آرگنائزیشن کے لیے کام کر رہا ہو. ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہاں پہ میں کچھ اور پہلوؤں کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہوں جو بیسیکلی اس چیز سے بلنک کرتے ہیں کہ جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے, جو ماڈرن ہمارے ہاں ایک ٹیکنالوجی جو سوشل میڈیا آ رہا ہے, یا اس قسم کی جو نیٹ ورکس آ رہے ہیں, یہاں اس کی وجہ سے بہت سارے سیریس کنسرنز ہمیں نظر آتے ہیں جو ایتھیکل ہیں اور پرابلمس کی صورت میں ہمارے سامنے وہ آ رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ جو اسپائی کیمرہ سسٹم ہے, ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے. تو یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے, ہم نے ایک چھوٹا سا پین وتھ اسپائی کیمرہ لگایا اور کسی شخص کے ہاں, کسی آرگنائزیشن کے ہاں ہم چلے گئے اور وہاں پہ اس کو انٹرویو کر کے ان سے چیزوں کو ایکسکویٹ کرنا شروع کر دیا. تو اور پھر اس کے بعد وداؤٹ دی پرمیشن آف دیٹ پرٹیکولر آرگنائزیشن ہم نے وہ چیزیں میڈیا پہ پلے کرنا شروع کر دیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, دس از اگین ویری ان ایتھیکل, اس لیے کہ اسپائی کیمرے کا یوز جو ہے وہ ان آتھورائزڈ ہے. اس قسم کی جرنلسٹک پریکٹسز میں اس کو لے کے آنا اور بغیر کسی شخص کی اجازت کے آپ اس قسم کی ٹیکنالوجی کو یوز کریں, یہ ٹوٹلی ان ایتھیکل ہے. And every journalist and every media organization has to keep this thing in view کہ اپنے جرنلسٹ کو اس چیز کو سمجھائیں اور اس قسم کی چیزوں کو پروہیبٹ کریں کہ وہ اس قسم کی کوئی بھی حرکات جو کہ کسی ایک شخص کی پرائیویسی کی, جو کسی ایک شخص کی جو پرسنل انٹرسٹ کی, اور وداؤٹ ہز نالج جب آپ ان کے متعلق کسی چیز کو کور کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کو اس چیز کو ڈسکلوز بھی نہیں کر رہے ہوتے, اور پھر اس کے بعد آپ اس کو ایک نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا پہ آپ اس کو پلے کر دیتے ہیں, تو دس از مورلی ان ایتھیکل اور ایک بہت بڑے پرابلم کے طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ چیز آپ پریکٹس میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یقیناً بہت سارے میڈیا آرگنائزیشن, بہت سارے پروگرامز کے اندر آپ کو اس قسم کی صورتحال نظر آئیں گی. آپ کو ایک اور بڑی اہم اسی ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو باتیں ہمیں آج کل نظر آ رہی ہیں کہ بہت سارے ٹیلی ویژن چینلز پہ اس قسم کے پروگرامز آ رہے ہیں کہ جب وہ کسی چیز کو رپورٹ کرتے ہیں تو اس کی ری انیکٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو اوریجنل سچویشن ہوتی ہے, اس اوریجنل سچویشن یا اوریجنل سٹوری کو وہ لوگ ڈراماٹائز کر کے پیش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن
اس کے اوپر بہت کم جگہوں پہ ایسا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ری انیکٹمنٹ ہے، یعنی میڈیا نے اس کو ڈراماٹائز کیا ہے. جو کریکٹرز کے اندر ہیں وہ اوریجنل کریکٹرز نہیں ہیں، جو سینز اس کے اندر ہیں وہ اوریجنل سینز نہیں ہیں، لیکن جو اوریجنل سٹوری ہے ہم اس کو ڈراماٹائز کر کے آپ کو پیش کر رہے ہیں. اوریجنل سٹوری از آلسو کلوز ٹو دس ون. اس قسم کی صورتحال ہمیں آج ٹیلی ویژن پہ بہت زیادہ نظر آ رہی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو اس قسم کی انفارمیشن کے بغیر کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یا جو پروگرام آپ دکھا رہے ہیں یہ اوریجنل ہے یا یہ میڈیا کی ری انیکٹمنٹ ہے، اس پہ ہمیشہ سوال اٹھائے جاتے ہیں. اس چیز کو لوگوں کو پہلے بتانے کی ضرورت ہوتی ہے. عام طور پر ہم جب اس کو اینڈ پہ کر کے چھوٹی سی ایک ٹیکسٹ کی صورت میں دیتے ہیں، یہ جو کچھ بھی ڈیئر آڈینس جو آپ نے دیکھا ہے یہ سارا کا سارے ری انیکٹمنٹ تھی. تو انفیکٹ ری انیکٹمنٹ جو ہے وہ اس چیز سے ختم نہیں ہو جاتی. یہ مارل یا امورل جو چیز ہے یہ ختم نہیں ہو جاتی. آپ جب بھی کسی چیز کو ری انیکٹ کر رہے ہیں تو آپ کو ری انیکٹمنٹ اوپر لکھنا ہوگا تاکہ جو بھی اس کو دیکھنے والا ہے اس چیز کو سمجھ سکے کہ یہ جو کچھ چل رہا ہے دس از ناٹ دی اوریجنل رادر دیٹ ہیز بین ڈراماٹائزڈ. تو یہ چیزیں جو ہے وہ بڑی اہم ہے کہ جب بھی آپ اس قسم کی کوئی چیز دے رہے ہوں، جو اپنی ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ کسی کوئی اسپائی کیمرہ یوز کر رہے ہیں، کوئی ری انویکٹمنٹ کر رہے ہیں، اور اس قسم کی زیادہ تر چیزیں ہمارے پاس اس فارم میں بھی آتی ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ جسٹ ان ٹائم رپورٹنگ پہ آپ زیادہ فوکس کر رہا ہے. تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل اس قسم کے بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ جو چیز آپ کو معاشرے کو شور نہیں کرنی چاہیے وہ بھی عام طور پر لوگوں کے سامنے جا رہی ہوتے ہیں. تو جو ماڈرن اور نیو ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو پرابلمس ہمارے سامنے آ رہے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ بہت ساری جو ایتھیکل پرابلمز ہیں ان کا باعث بن رہے ہیں. ان میں سے کچھ کی بات میں نے ابھی آپ سے کی. اب میں چاہوں گا کہ آپ فوٹو کے حوالے سے بھی تھوڑا سا دیکھیں کہ جب ہم اس ماڈرن ٹیکنالوجی کے حوالے سے کچھ فوٹوگرافس میں چینجز لے کے آتے ہیں یا ہم جسٹ ان ٹائم رپورٹنگ کے حوالے سے جب ہم کوئی چیزیں کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بعض دفعہ ایسے سینز ہوتے ہیں جن کو بڑے برے اثرات سوسائٹی تک پہنچ جاتے ہیں. یقیناً آپ کے لیے یہ بات بہت اہم ہے بینگ اے پروفیشنل، بینگ اے جرنلسٹ، کہ آپ نے ایک سین کو ان ٹائم کور کیا اور بڑے ایکٹیولی ود دی ہیلپ آف یور ٹیکنالوجی آپ نے کور کر لیا ہے. لیکن کیا جو چیز آپ ماسس کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ایتھیکل بھی ہے؟ کیا اس پہ کوئی برے اثرات بھی پڑ سکتے ہیں؟ اس چیز کے لیے میرے خیال میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ تو شاید ہو سکتا ہے کہ اپنی جرنلسٹک رسپانسبلٹیز میں شاید بہت ہی رسپانسبل ہو رہے ہیں، لیکن جو تصویر آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ تصویر کوئی بہت زیادہ اچھے امپیکٹس نہ چھوڑے. اگر آپ اس تصویر کو دیکھیں جو اس وقت آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے تو یہ تصویر ریئل تصویر ہے جہاں پر somebody is being hit by someone، کوئی شخص جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور کوئی دوسرا شخص اس کو پسٹل سے قتل کر رہا ہے. اگر اس تصویر کو آپ ڈائریکٹلی یا اگر ویڈیو آپ کے پاس ہے اس ویڈیو کو اگر آپ ڈائریکٹلی دکھانے کی کوشش کریں تو یقیناً معاشرے پہ اس کے بڑے برے اثرات پھیل سکتے ہیں. ایک فیئر پھیل سکتا ہے، ایک ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جہاں پہ انڈیویجولز ہر چیز کو فیئرفل مینر کے اندر دیکھیں اور ایک نیگیٹو اس چیز کے جو امپیکٹس ہیں وہ لوگوں پہ آئیں. تو ایک جرنلسٹ کے لیے یقیناً یہ بات اہم ہے کہ جو چیز وہ لوگوں کو تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو بیسیکلی ہی از ڈوئنگ دیٹ ٹو میک گڈ ٹو دا سوسائٹی. اگر وہ میک بیڈ ٹو دا سوسائٹی والی فارم میں چلی جاتی ہے تو اس کا تو وہ مقصد ہی نہیں تھا. ایک جرنلسٹ کا اور اس پروفیشن کا مقصد تو چیزوں کو بہتر بنانا ہے، نہ کہ چیزوں کو بری حالت میں پیش کرنا ہے. اگر اس دوسری تصویر کی طرف اگر آپ دیکھیں تو اس دوسری تصویر میں آپ کو ایک ریئل پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے جہاں پر کچھ بچے جو اوپر ٹیرس پہ کہیں اوپر بلڈنگ میں کھیل رہے ہیں، وہ کسی وجہ سے جو فاؤنڈیشنز اس کی ویک تھی اس کی وجہ سے وہ نیچے گر رہے ہیں اور کوئی کیمرہ اس کو کیچ کر لیتا ہے، کوئی ویڈیو اس کو کیچ کر لیتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ بھی ایک بڑی افسوسناک بات ہوگی کہ ہم اس تصویر کو سچ اس طریقے سے پورٹرے کر دیں. یہ فیئر کریٹ کر سکتے ہیں امنگ دی سوسائٹیز، بچوں کے ذہنوں پہ اس کے برے اثرات پڑ سکتے ہیں. تو ایک جرنلسٹ کے لیے یقیناً یہ بات اہم ہے کہ اس چیزوں کو رپورٹ کرے، لیکن کیا یہ اہم ہے اس کے لیے کہ اس قسم کی چیزوں کو اس فارم میں پورٹرے کرے جو لوگوں کے لیے خوف کا باعث ہو؟ یہ ہم سب کے لیے سوچنے کی بات ہے. میں آگے کی طرف اگر جاؤں اور ایتھکس اور جو پالیٹکس آف میڈیا کے حوالے سے جو پرابلم ہے
ان کو بھی تھوڑا سا ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو بہت بڑے ایتھیکل پرابلم کی صورت میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. جب بھی ہم کو پولیٹیکل ایونٹس کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کوئی فیکٹس کو اگر ہم بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم عام طور پر اس قسم کے پرابلمز میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جو ہماری اپنی پرسنل اپروچز ہیں, جو ہماری اوپینینز ہیں, وہ میڈیا کے اندر, وہ اس قسم کی پولیٹیکل کوریج کے اندر وہ اس کا حصہ بن رہی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ جو کوالٹی ہوتی ہے, جو جرنلزم کی کوالٹی ہوتی ہے, الٹیمیٹلی وہ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو ایک جرنلسٹ کو اس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ اسپیشلی جب وہ پولیٹیکل ایونٹس کو, جب وہ ریلیجیس ایونٹس کو کور کرنے کی کوشش کرے, تو اپنی جو ان سائڈ اس کی اوپینینز ہیں, دیٹ شوڈ بی ویری ڈیپ ان ہم اینڈ دیٹ شوڈ ناٹ بیکم پارٹ آف ہز رپورٹس, دیٹ شوڈ ناٹ بیکم پارٹ آف ہز نیوز آئٹمز دیٹ ہی از پروڈیوسنگ. عام طور پر یہ جو ہر انسان, یقیناً کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کی پولیٹیکل, جس کی ریلیجیس, جس کی کوئی سوشل آئیڈیالوجیز اور ایفیلیشنز نہ ہوں, لیکن ایک پروفیشنل ہمیشہ اس قسم کی چیزوں کو کہیں دور رکھ کے ایک پروفیشن کی نظر سے اس کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو کوسٹ فار کوالٹی ہے, اسپیشلی ان پالیٹکس, تو یہ میڈیا کے لیے اہم ہے کہ وہ اس کے جو ایتھکس ہیں, جو پالیٹکس کور کرنے کے ایتھکس ہیں, جہاں پر آپ اوپینینز جب کسی ایک شخص کے متعلق دے رہے ہیں, تو ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وی ہیو اے سیپریٹ اسپیس اویلیبل فار گیونگ اوپینین اباؤٹ پالیٹکس. ہم اس کو نیوز کا حصہ نہ بنائیں, ہم اس کو اپنی جو پروفیشنل رسپانسبلٹیز ہیں اس کا حصہ نہ بنائیں. یقیناً آپ کے پاس کسی بھی میڈیا کے اندر انف اسپیس اویلیبل ہوتی ہے جہاں پہ آپ اپنی اوپینینس کو ایکسپریس کر سکتے ہیں, جہاں پہ آپ اپنے ویوز اور اپنے جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے کسی ایک چیز کے متعلق دے سکتے ہیں. تو پالیٹکس کو کور کرتے ہوئے ون ہیز ٹو بی اسپیشلی ویئر کیئرفل. میں آگے کی طرف جاتا ہوں کہ میں جیسے پہلے بھی اس چیز کو بیان کر چکا ہوں کہ جو مارکیٹ پلیس ہے اس کے اندر میڈیا کی ایک بہت اہمیت ہے. ہمیں اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کیا کوئی اس قسم کے ایتھیکل وائلیشن تو ہم نہیں کر رہے کہ ہم ریٹنگ کی وجہ سے, ہم جو پروفٹ موٹیوز ہیں ان کی وجہ سے ہم میڈیا کو اس راہ پہ ڈال رہے ہیں جو پروفیشن ڈیمانڈ نہیں کرتا. میڈیا از آف کورس very important entity of the society. This is by no way a business. Of course you do business with the help of media, you earn profits, but اس چیز کو آپ کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ پروفٹ ارننگ اور میڈیا کے لیے ایک بزنس اینٹی کو سامنے آنا اور مارکیٹ فورسز کے ہاتھوں میں بلیک میل ہونا, یہ پروفیشن کو ڈسٹارٹ کرنے کے حوالے سے زیادہ اہم ہے, کیونکہ جو آپ کی سوسائٹی کے اندر رسپانسبلٹیز ہیں وہ اہم ہے, پروفٹس لیس امپورٹنٹ ہے. آف کورس یو ول نیور کمپرومائز آن دیٹ ایسپیکٹ ایز ویل, لیکن جب آپ سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشنز کو فلفل کرتے ہیں تو پروفٹس آپ کو آٹومیٹیکلی سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ ملنا بھی شروع ہو جاتے ہیں آپ کو. لیکن جب ہم اپنے صرف اور صرف ٹائنی گینز کے لیے سوسائٹی کو اس فارم میں چیزوں کو لینا شروع کرتے ہیں کہ آپ کی ریٹنگ بہتر ہو, آپ کے پاس ایڈورٹائزنگ کا ریونیو بہتر آ جائے, آپ ایک اچھے بزنس امپائر کے طور پر سامنے آئیں, لیکن اگر آپ کریڈیبلٹی معاشرے کے اندر لوز کر جاتے ہیں تو ایسی صورتحال میں تھوڑی دیر کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اوپر جائیں, لیکن اس کے بعد پھر آپ کا ڈاؤن فال شروع ہو سکتا ہے. تو میڈیا آرگنائزیشن, جرنلسٹ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ پروپرائٹرشپ ضروری ہے, پروفٹس ضروری ہیں, لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کی پروفیشن کی ڈیمانڈ کیا ہے, آپ کے پروفیشن کے ایتھکس کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. کیا صرف اور صرف ہم نے ریٹنگ پہ اپنی چیزوں کو بیس کرنا ہے, کیا صرف اور صرف ایڈورٹائزنگ ریونیو کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہم نے کام کرنا ہے, یا ہم نے معاشرے کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو بھی فلفل کرنا ہے. تو یہ ایک بہت بڑے انگما کے طور پر, ایک بہت بڑے کوشچن کے طور پر آج ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ ہم میڈیا کو اس سائٹ کی طرف لے کے جائیں جہاں پر اس کی جو پروفیشنل ایتھکس ہیں, جو پروفیشنل سٹینڈرڈز ہیں وہ امپروو ہوں. جب ایک مرتبہ پروفیشنل سٹینڈرڈز اپ گریڈ ہوں گے, امپروو اور ڈیولپ ہوں گے, تو یقیناً پروفٹس بھی امپروو ہوں گے, یقیناً ایڈورٹائزنگ ریونیو بھی جنریٹ ہوگا اور میڈیا اوور آل ڈیولپ کرنا شروع ہو جائے گا. ایک بہت امپورٹنٹ پہلو کی طرف میں ابھی آپ کو لے کے جاتا ہوں جس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے, وہ بیسیکلی جرنلسٹ, اونرز اور اس کے علاوہ جو ایڈیٹرز ہیں ان کے درمیان میں جو ریلیشن شپس ہیں یہ بڑے اہم ہیں, جو الٹیمیٹلی بہت بڑے مورل کویسچنز, بہت بڑے ایتھیکل ڈائلیمس کا باعث بن رہی ہوتی ہے.
اس کو ہم ایک ٹرم جو میڈیا کے اندر استعمال کی جاتی ہے میڈیا سوشیالوجی یا کانٹینٹ سوشیالوجی الٹیمیٹلی آپ کے کنٹینٹ کو افیکٹ کرتی ہے. ریلیشن شپ بٹوین دی اونرز اینڈ دی میڈیا جرنلسٹ یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اگر اونر صرف اور صرف پروفٹ موٹیو سامنے لے کے آ رہا ہے اور ایڈیٹرز اور جرنلسٹ پروفیشنل رسپانسبلٹیز کو زیادہ امپورٹنس دینا چاہ رہے ہو تو یقیناً ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے اس کے درمیان میں ایک کوئی بہتر اور کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ان کے درمیان میں جو نیکسس اور جو ریلیشن شپ ہے, جو ویب آف ریلیشن شپ بٹوین دا رپورٹرز, بٹوین دی ایڈیٹرز اینڈ بٹوین دا اونرز, یہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ کوشچنز ہے جو بہت سارے ایتھیکل پرابلمس کو جنم دیتی ہے. جو جرنلزم کے جو پروڈکٹس ہیں, جو نیوز ہیں, جو اوپینینز ہیں, ان کو بھی الٹیمیٹلی افیکٹ کرتی ہے اور بہت بڑے ایتھیکل پرابلمس کو بھی جنم دیتی ہے. تو ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل کہ جب بھی کسی ایک آرگنائزیشن کے اندر اس قسم کے کوئی اسٹرینڈ ریلیشن شپ پائے جائیں گے تو وہاں پر الٹیمیٹلی پروڈکٹس ان کی افیکٹ ہوں گی. ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں ابھی آخری آئٹم کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہوں. وہ بیسیکلی ایتھیکل ایشوز ان کانفلکٹ رپورٹنگ ہے. جب ڈیزاسٹر کی اور کانفلکٹ کو رپورٹ کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں تو یقیناً ایک بڑا ہائر لیول آف سینسٹیوٹی جرنلسٹ کو ضرورت پڑتا ہے. اس کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے, اس لیے کہ کہیں آپ ایسا تو نہیں ہے کہ کانفلکٹ کو کور کرتے ہوئے کانفلکٹ کو فین کر رہے ہیں, کانفلکٹ کو بڑھا رہے ہیں. اب مین کام جو میڈیا کا ہے وہ کانفلکٹ کو بڑھانا نہیں ہے, ان کو ایز سچ رپورٹ کرنا ہے یا وہ ایفرٹس کرنی ہے یہ کانفلکٹس بیسیکلی اوائڈ ہو سکیں, پیس کی طرف کو چیزیں جا سکیں. تو اس چیز کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ آج کل ہماری جس قسم کی صورت حال ہے اس میں بہت سارے کانفلکٹس کو جرنلسٹ کور کر رہے ہیں. تو دی ہیو ٹو بی بیویئر آف دی ہیزرڈز آف کانفلکٹ رپورٹنگ. اس پہ ٹریننگ کی ضرورت ہے, کانفلکٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان ایریاز پہ زیادہ سینسٹائز کرنے کی اپنے آپ کو ضرورت ہے. تو جو بہت بڑے پرابلمس کا باعث بن رہے ہیں دنیا میں, ہمارے پاس بڑی ایسی کیس سٹڈیز ملتی ہیں جہاں پر چھوٹے سے مسائل میڈیا کی غلط کوریج کی وجہ سے, کانفلکٹ کی بہتر رپورٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے وہ چھوٹے مسائل بہت بڑے بڑے مسائل کی صورت میں سامنے آئے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو ڈیتھس ہوئی ہیں. آپ اگر ہوتو قبیلے کا یا جو افریقہ میں جو اس قسم کے پرابلمز رہے ہیں ان کی اگر آپ کیس سٹڈیز کو ڈسکس کریں اور دیکھنے کی کوشش کریں تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ میڈیا نے کانفلکٹس کو فین کیا وچ ریزلٹڈ ان لاس آف ملینز آف پیپل in that country. تو ہمیں ذرا اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کانفلکٹس کو میڈیا ریڈیوس کرے. ڈیئر جرنلسٹ, ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم آج کے جو لیکچر تھا اس میں ہم نے چند ایک پرابلمس کو, جو ایتھیکل پرابلمس ہیں جس میں پرائیویسی ہے, جس میں کوریج آف پالیٹکس ہے, جس میں کرپٹ پریکٹسز ہیں, جس میں ہمارے پاس پرائیویسی کی انٹروژن ہے, اس میں ہمارے پاس جو پرسنل انٹرسٹ کے حوالے سے ایشوز ہیں, جو جرنلسٹ, اونرز اور رپورٹرز کے درمیان میں پرابلمز ہیں, ہم نے ان کو ڈسکس کیا. اور لاسٹ میں ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے پرابلمز ہمارے پاس آ سکتے ہیں رپورٹ کرتے ہوئے کانفلکٹس کو, ڈیزاسٹرز کو, جو کہ بڑا سینسٹیو ایک ایشو ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس تھوڑے ٹائم کے اندر ہم نے ان ایشوز کو ذرا دیکھنے کی کوشش کی ہے. آئی ہیو جسٹ گیون یو اے برڈ آئی ویو آف آل دیز پرابلمز, آل دیز ایتھیکل ایشوز ان پاکستان میڈیا. اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.